للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، اور ان کے سینے میں دل تو وہ کانپ جاتے تھے۔ کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ کلندرانہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے عیوب اس کی نظر میں واضح فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں۔ عیب ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کوئی گناہ بھی کر رہا ہوں۔ شیطان انسان کے اعمال کو ایسے مزین کر دیتا ہے کہ بندہ اپنے تانبے کو بھی اپنا سونا سمجھتا ہے، اپنے کھوٹے کو بھی کھرا سمجھتا ہے۔ تو یہ بہت عام عنوان ہے کہ انسان کی نظر اپنے عیبوں پر پڑے۔ تو آج وہ باطن کی نعمت ہم سے چھن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے عیب ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اگر اصل میں حقیقت میں دیکھیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، ہر وقت دوسروں کے عیب ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ دوسروں کی برائی ہماری اچھائی تو بن نہیں سکتی، تو کیا فائدہ ہے دوسروں کے عیب دیکھنے کا۔ علماء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ مرض سب سے زیادہ خطرناک وہ ہوتی ہے جس کو مریض بیماری ہی نہ سمجھے۔ کسی نے افلاطون سے پوچھا تھا نا سب سے زیادہ خطرناک مرض کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ مرض جسے انسان مرض ہی نہ سمجھے۔ جب مرض ہی نہیں سمجھے گا تو علاج کی فکر ہی نہیں کرے گا، تو مرض پھیلتا 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 انسان کو لے ڈوبے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، مسلط کر دیے ہم نے ان پر شیاطین اور انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال عمدہ کر کے دکھائے۔ قرین، آپ ماشاءاللہ گرامر باز بہنیں پڑھتی ہیں، قرین کی جمع ہے قرناء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر ان کے ساتھی شیطان مسلط کر دیے ہیں، اور ان شیاطین نے کیا کیا، ان کے جو اگلے پچھلے تھے اعمال جو پہلے کیے بعد میں کر رہے ہیں وہ مزین کر کے پیش کیا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ تو انسان کے عمل شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بس اوقات انسان گالی دے رہا ہوتا ہے، بات بات پہ گالی دیتا ہے، جب کہو بھائی یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں بھائی ہم نے تو گالی نہیں دی، خود اپنی زبان سے ایک بات نکلتی ہے اپنے کان نہیں سنتے۔ اتنا بھی بہرا ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ بات بہت عام ہے کہ اپنی بات کو اپنے کان تھوڑے ہی سنتے ہیں۔ انسان بات سناتا ہے دوسروں کے لیے، تبھی تو دوسروں پر اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے زبان سے نکلی ہوئی بات سننے کے لیے سب سے زیادہ قریب اپنے کان ہوتے ہیں۔ اگر ان کانوں نے یہ بات نہ سنی تو وہ کان کیسے سنیں گے جو اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں کا قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے، ہم ہی اپنی بات اپنے آپ کو نہیں سنوا سکتے۔ تو آخر ہم نے بھی تو اس پر عمل کرنا ہے۔ مصلح بننا آسان ہے، صالح بننا مشکل ہے۔ دوسروں کو روک ٹوک کر لینا یہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ تو آج یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ عمل سے پہلے
یعنی نصیحت سے پہلے عمل ہونا چاہیے۔ آپ نے کئی دفعہ ایک حدیث بھی سنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، ہمارے بزرگوں کے بارے میں بھی ایسا آتا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا اس بچے کو منع کریں، گڑ کھاتا ہے۔ فرمایا کل لے آنا۔ وہ اگلے دن لے کر آئی تو آپ نے سمجھایا کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، زیادہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو عورت جانے لگی، مگر جاتے جاتے ذہن میں خیال آیا، وہ کہنے لگی امام صاحب یہ بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے، تو آپ نے مجھے آج کا چکر کس مصلحت کے تحت لگوایا؟ فرمانے لگے کل یہ بات کیسے کرتا تھا، کل ہی تو میں نے گڑ کھایا ہوا تھا، اس لیے آج کا کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، پھر بچے کو منع کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عیبوں کو پہچاننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے مشائخ نے 4 طریقے لکھے ہیں اپنے عیبوں کو پہچاننے کے۔ جب انسان ان طریقوں سے اپنے عیوب کو پہچانتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں بھی، کہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو مزین کیا، صاف ستھرا کیا، تزکیہ کیا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز، یہ 4 طریقے ان میں سے ایک بیان آج کروں گا، باقی انشاءاللہ بعد میں۔ پہلا طریقہ، اس میں کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا، کسی اللہ والے کی معیت میں بیٹھنا، جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے، اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس صحبت کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے اللہ اس کے دل میں ایمان اور اعمال کو مزین کرتے ہیں۔ اور اس جس طرح ماشاءاللہ آپ نے پچھلے بھی ذکر کیا، ابھی آپ ذکر کریں گی، آپ کو ایک خاص لطف آئے گا، ایمان کو جلا ملے گی، اخلاص ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اصلاح کا راستہ ہموار فرما دیتے ہیں۔ یہ مشائخ کی دعائیں بڑے کام آتی ہیں۔ ایک جملہ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ انسان ڈوبنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اچھال دیتی ہے۔ تو یہ روک ٹوک کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ ہمارے مشائخ چپ شاہ نہیں ہوتے کہ بس چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اصلاح کی بات ہی نہیں کرنی، بس یہ اللہ والوں کے پاس گئے چپ کر کے واپس آ گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ مرید اور پیر کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، جو معاشرے میں کمزوریاں ہیں وہ پہلے اپنے اندر سے بھی وہ نکالے، اور جو اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ ان سے بھی اس بات کا جو ہے کہ وہ یاد دہانی کروائے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں۔ تو آج پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک تو یہ اپنے اندر عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر خود کمزوری دیکھنی ہے، اور اپنی کمزوری کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم دوسروں میں خوبیاں دیکھیں گے، اپنے میں خامیاں دیکھیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبیوں سے مزین کر دیں گے۔ اور جب ہم دوسروں میں خوبیاں نہیں، ان میں خامیاں ڈھونڈیں گے اور اپنی خوبی اٹھا کے سامنے لائیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم خامیوں سے بھر جائیں گے اور دنیا خوبیوں سے مزین ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسی محفل میں بیٹھنا اور اس کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ رکھنا، اور وہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرنا جو قرآن نے کہا ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ سورہ قاف پارہ 26 میں اللہ فرماتے ہیں قرآن سے نصیحت ان کو ملے گی جن میں 3 کوالٹیاں ہوں گی۔ من کا لو قلب، جس کا دل ہو، القی السمع، کان بھی ادھر متوجہ ہوں، وہو شہید، اور اپنے جسم اور روح کے ساتھ حاضر باش ہو۔ تو جب بھی ہم ذکر میں بیٹھتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں، ہمارا دل ہوگا نا سننے کو، دل ہوگا ذکر کرنے کو، تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ پھر جب ہم بیٹھیں جو بھی عمل کریں تو ہم عطن گوش ہوں، ہماری توجہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے، ایک یکسوئی کے ساتھ اسی عمل کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ بیٹھ کے خیالات بھی دائیں بائیں نہ جائیں۔ انشاءاللہ یہ چیز رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت کا یقین آ جائے۔ تو شیطان کے جال ہیں، یہ ظالم کبھی ظلماتی جالوں میں پھنساتا ہے، کبھی نورانی جالوں میں جو ہے نا پھنساتا ہے۔ انسان کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے حملے ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے جنگل میں بیٹھے خلوت میں مراقبہ کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ تنہائی میں، ابھی ہم کریں گے، ایک دم ایک نور ان کی طرف روشنی ظاہر ہوئی، اس میں سے آواز آئی کہ عبدالقادر تمہارے اعمال قبول کر لیے گئے ہیں، اب تم سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، جو چاہے کرتے پھرو، اب تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔
اب جب یہ پیغام سنا تو دل میں فوراً خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو فرمایا تھا کہ میرے محبوب وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت کا یقین نہ ہو عبادت کرتے رہو۔ میں تو بھی نوجوان ہوں، مجھے اللہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس نے پھر حملہ کیا، اس نے کہا عبد القادر بہت بڑا عالم ہے، تیرے علم نے تجھے بتا دیا ہے کہ یہ شیطانی وار ہے۔ اگر کہتے ہاں تو تکبر ہو جاتا، پھر ضائع ہو جاتے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، بدبخت میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ یہ ایسے داؤ چلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح